الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور تحقیق ہم نے بھیجا نوحاً حضرت نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ اس کی قوم کی طرف فَلَبِثَ فِيهِمْ پس وہ ٹھہرے ان میں 1000 سنة 1000 سال إِلَّا مگر 50 عاما 50 سال کم فَأَخَذَهُمُ الطوفان پس پکڑا اس قوم کو طوفان نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظلم کر رہے تھے فَأَنْجَيْنَاهُ پس ہم نے نوح علیہ السلام کو بچایا وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو بچایا وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے بنایا کشتی کو آیةً نشانی للعالمین جہان والے لوگوں کے لیے وَإِبْرَاهِيمَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ جب اس نے اپنی قوم کو کہا اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو واتقوہ اور اللہ ہی سے ڈرو ذالکم خیر لکم اس میں تمہارے لیے بہتری ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جان لو انما تعبدون من دون اللہ بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اوثانا بتوں کی وتخلقون افکا اور تم جھوٹ گڑھتے ہو ان الذین بے شک وہ لوگ تعبدون جو عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ لا یملکون لکم رزقا وہ مالک نہیں ہے تمہیں رزق دینے کے فابتغوا پس تلاش کرو عند اللہ الرزق اللہ کے پاس رزق وعبدوہ اس اللہ کی عبادت کرو واشکروا لہ اس اللہ کے سامنے شکر ادا کرو الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے گزشتہ آیتوں میں آپ نے سنا کہ مسلمان پہ آزمائشیں آتی ہیں جب مسلمان پہ آزمائشیں آتی ہیں تو یہ آزمائش مسلمان کے لیے اجر ہے جب مسلمان صبر کر لیتا ہے تو اجر ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے کتنے فرمانبردار بندے ہوتے ہیں پھر بھی ان پہ آزمائشیں آئیں آج اللہ کی ذات نے مثال دے کے بندے کو سمجھایا کیا مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال صرف اللہ کا پیغام سناتے رہے 950 سال تھوڑا عرصہ نہیں 1000 سال سے 50 کم کر دو 950 سال صرف اپنی قوم کو یہی کہتے رہے عبادت اللہ کی کر لو بات میری مان لو کامیاب ہو جاؤ گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تحقیق ہم نے بھیجا نوحاً حضرت نوح پیغمبر کو إِلَىٰ قَوْمِهِ اس کی قوم کی طرف فَلَبِثَ فِيهِمْ اس قوم میں وہ ٹھہرے 1000 سنة 1000 سال إِلَّا 50 عاما مگر 50 سال نہیں اللہ کا انداز ہے سمجھانے کا پہلے کیا کہا 1000 سال فوراً إِلَّا 50 عاما 50 سال نکال دو تو اب 1000 میں سے 50 نکالے تو 950 سال محنت اور تبلیغ کی نبی نام کیا تھا عبد الغفار کتنا بہترین نام ہے لیکن چونکہ اللہ کے سامنے روتے بہت تھے تو اللہ نے عبد الغفار نہیں کہا نوح کا کیا معنی ہوتا ہے رونے والا جو اللہ کے سامنے روئے وہ کامیاب ہوتا ہے جو مخلوق کے سامنے روئے وہ بے عزت ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے رونے والے کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اس کا وہ نام اس کے ساتھ جوڑ دیا تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ نوح 29ویں پارے میں آتی ہے پورے ان کے نام کے ساتھ اللہ نے ایک صورت اتاری پورے قرآن میں سے 30 پاروں میں سے 14 پارے ایسے ہیں جن میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے 14 پاروں تک حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے چھیڑا
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تحقیق ہم نے بھیجا نوحًا حضرت نوح علیہ السلام کو اِلیٰ قومہ اس کی قوم کی طرف فَلَبِثَ فِیہِم پس وہ ٹھہرے ان میں الف سنۃ 1000 سال الا 50 عاما مگر 50 سال کم فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ پکڑا قوم کو طوفان نے وَهُمْ ظَالِمُونَ وہ ظلم کر رہے تھے۔ نبی سے اچھا سمجھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور نبی سے بہترین انداز بھی کسی کا نہیں ہوتا، نبی سے بڑا علم بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود صرف 82 آدمی مسلمان ہوئے۔ بولو کتنے ہوئے؟ 82۔ 950 سال میں اگر 100 ہی پورے ہوتے یہ بھی بڑی بات تھی، 100 بھی پورے نہیں ہوئے۔ پتہ چلا ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا اچھا نوح پیغمبر یہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ یہ کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے۔ معبود کیا تھے؟ 5 نیک بزرگ تھے، ان کی فوٹو کاپیاں بنا کے تصویریں بنا کے قلم کے ساتھ اپنے پاس رکھ لی، جب سجدہ کرتے تھے تو نیچے ان تصویروں کو رکھ لیتے، اوپر سجدہ کر لیتے تھے اور کہتے ہمیں ثواب ملے گا۔ نوح پیغمبر کہتے یہ اللہ کے بزرگ بندے نیک بندے اپنی جگہ، لیکن عبادت ان کی نہیں کرنی ہے، عبادت کرنے کے لیے خالق مالک رازق کو پہچاننا پڑے گا۔ قوم نے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، آپ نے وہ پتھر تو نہیں دیکھے، آپ نے بارش تو دیکھی ہے نا، بارش جب برسے تو آدمی گیلا ہو جاتا ہے، پتھروں کے نیچے چھپ گئے، جب چھپ گئے تو اور تو کوئی ساتھ دینے والا ہی نہیں تھا، دوڑ کے آئے جبریل امین، آ کے پتھروں کو نکال کر حضرت نوح علیہ السلام کی مرہم پٹی کی، حوصلہ دیا، فرمایا جبریل کل کیا کام ہے؟ پتھروں کی بارش میں کھڑے ہو کے پھر اللہ کا پیغام سناؤ، کل بھی آپ کا یہی کام سنو، کل پھر پیغام سنایا تو پھر قوم نے پتھر مارے، ہمارے بتوں کو کیوں برا کہتے ہو، ہمارے معبودوں خداؤں کو کیوں برا کہتے ہو؟ پھر جب پتھر برسے تو جبریل امین پھر حوصلہ دینے کے لیے آئے۔ کتنا اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، دیکھو جبریل کو آسمانوں سے بھیج رہا، جاؤ حوصلہ دے کے آ جاؤ، آپ کا کام ٹھیک ہے، ہمت نہ ہارنا، آپ کا کام ٹھیک ہے، آپ کے نام کو چمکاؤں گا، ساری دنیا آپ کو یاد رکھے گی، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حوصلہ دیا، پھر کہا جبریل کل میرا کیا کام ہے؟ فرمایا پتھروں کی بارش میں کھڑے ہو کے اللہ کا پیغام سناؤ۔ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے پیغمبر ہے، تب تو اللہ نے صلہ کیا دیا، سب کو غرق کر دیا، 3 بیٹوں کو اللہ نے بچا کے یہ دنیا کی نسل آباد کر دی۔ اللہ پھر ایسے کرتے ہیں، تیرے بچوں کو بچاؤں گا، تیرے نام کو روشن کروں گا۔ آج دنیا صرف نوح علیہ السلام نہیں کہتی، کہتی ہے آدم ثانی، دوسرا دادا۔ کتنی عزت اللہ نے دی، عزت اللہ۔ تو اللہ مثال دے رہے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں، نوح علیہ السلام کو دیکھو 950 سال کی محنت ان ظالموں نے یاد نہیں کی، اور صرف 82 آدمی مسلمان۔ کل قیامت کے دن یہ 82 آدمیوں کو لے کے کھڑے ہوں گے، ایک طرف 950 سال کی محنت اور یہ 82 آدمی۔ اور ایک اور بات بتاتا ہوں، کشتی جب تیار ہو گئی اللہ کریم نے فرمایا یہ حد سے نکل چکے ہیں، اب یہ ماننے والے نے کشتی بنائی، ربا پانی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ بنائیں۔ جب کشتی بنائی خود ترخان بنے، کشتی بنائی بالکل تیار ہو گئی، اللہ کریم نے فرمایا آپ کا تندور جو گھر میں روٹیاں جہاں پکاتے ہو وہاں سے پانی نکلنا شروع کرے گا، جلدی جلدی آپ نے کشتی میں بیٹھ جانا ہے، جو آپ کو مانتے ہیں سب کو سوار کر لو۔ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا، وفارت تنور، قرآن خود کہہ رہا ہے، تو پانی نکلتی ہی تیاری اپنی پکڑی، جتنے مسلمان تھے ساتھ بیٹھ گئے، اپنے بیٹے کو کہا بیٹے کشتی پہ سوار ہو جا، رب کا وعدہ ہے جو کشتی میں ہے اللہ اس کو بچائے گا، جو کشتی سے باہر ہے وہ سب غرق ہونا ہے۔ بس آج اعلان ہو چکا اللہ کا۔ بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو پانی میرا کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ مشرق کیا کہتا ہے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، مشرق کیا کہتا ہے ادھر دوڑوں گا ادھر دوڑوں گا، بے یقینہ ہو جاتا ہے۔ مومن کہتا ہے رب ہی میری مدد فرمائے گا، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، رب میری مدد۔ مومن کو رب یاد آتا ہے، کافر کو شرک اور غیر یاد آ جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اللہ نے مجھے کہا ہے کشتی والے بچیں گے، پکی بات ہے، کشتی کے باہر بچاؤ ہے ہی نہیں۔ کہا نہیں۔ قرآن کہتا ہے حال بینہم الموج فکان من المغرقین، جب موجیں اتنی حاوی ہو گئیں کہ نوح علیہ السلام کشتی سے دیکھ رہے ہیں بچے کو غوطے لگ رہے ہیں، فوراً ممتا غالب آ گئی نا، ماں کی ممتا باپ کا محبت غالب آئی، فوراً اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں ربا میرا بیٹا میرا نہیں تھا، میرا بیٹا تو تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں تھا، تیرا ہوتا تو عمل صالح، کیا کرتا جی نیک عمل کرتا۔ جب نیک عمل نہ کرے نا تو پھر پیغمبر بھی کام نہیں آ سکتا۔ نیک عمل بندہ نہ کرے، ایمان نہ قبول کرے، نیک عمل نہ کرے، پیغمبر بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور اگر نیک اعمال ہوئے تو پیغمبر ہاتھ اٹھائے گا، شفاعت کام آ جائے گی، انشاءاللہ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، طوفان آیا، طوفان نے سب کو سمیٹ لیا۔ کیوں سمیٹا ربا؟ وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظلم کر رہے تھے۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے،
سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اللہ شرک سے ہم بچائے. قرآن خود کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیوں ظلم ہے؟ سجدہ اللہ کا حق ہے، آپ حق والے کو حق نہ دیں تو ظلم ہے. عبادت اللہ کا حق ہے، آپ نے عبادت کسی اور کی شروع کر دی تو یہ ظلم ہے. مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، یہ صفتیں آپ اوروں میں مانیں گے تو یہ تو ظلم ہے. ظلم کہتی اسی کو ہے کہ حق والے کو حق نہ دو. اللہ کریم نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا اتنی بڑی آزمائشوں میں، اتنی بڑی مشکلات میں. 950 سال کی محنت والے پیغمبر. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو بچا دیا. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو بھی بچا لیا. باقی سارے لوگ کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے. وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا اس کشتی کو آیَةً لِلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے نشانی بن گئی. سب جہان کے لیے نشانی بن گئی کہ اللہ نے کشتی کو جودی پہاڑ پہ ٹھہرایا. دعا نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اگر یہ کشتی کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہمیں دعائیں بھی نہ آتی، تو اللہ نے دعا بھی یاد کرا دی. وہ ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کرو، کتنی بڑی بڑی مشکلیں آئیں. اذ قال لقومہ، اپنی قوم کو کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. واتقوہ، اللہ سے ڈرو. ذالکم خیر لکم، یہ بہتری ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. انما تعبدون من دون اللہ، تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اوثانا، بتوں کی. وتخلقون افکا، اور جھوٹ گڑھتے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں. لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے. فابتغوا عند اللہ الرزقا، رزق بھی اللہ سے مانگو. وعبدوہ، عبادت بھی اسی کی کرو. واشکروہ، شکر بھی اس اللہ کے لیے کرو. الیہ ترجعون، لوٹ کے بھی اس کے سامنے جاؤ گے، حساب بھی تو دینا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم دو قسم کا شرک کرتی تھی. ایک یہی جو میں نے کہا نوح علیہ السلام کی قوم کرتی کہ بتوں کا نام فوٹو بنا کے ان کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے. نیک لوگوں کی تصویریں بنا کے ان کے سامنے سجدہ کرتے. ایک یہ، اور ایک سورج کو دیکھتے کہ حرارت دے رہا ہے تو کہتے یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. چاند کو دیکھا یہ چاندنی ہے، اس سے پھل پکتے ہیں، کہا یہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے نہ، چاند کی چاندنی اللہ نے دی ہے، مگر چاند کو کچھ اختیار نہیں، تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. سورج کو اللہ نے حرارت دی ہے، وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. عبادت کے لائق وہ اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. وہ اللہ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، نمرود کو سجدہ کیا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا، آپ کا ابو میرے سامنے سجدہ کرتا ہے، آپ نے سجدہ نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام سچے سچے ہوتے ہیں نا، زبان کھلی اور کہا جس ذات نے مجھے زبان دی ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب پہ غروب کرتا ہے. تو اگر خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال. زبان بند ہو گئی. فبہت الذی کفر، لا جواب ہو گیا، اس کے بعد جواب تو تھا ہی نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام پہ سختیاں شروع کر دی. سب سے بڑی سختی آپ کو معلوم ہے، وقت کی حکومت مقابلہ کر کے ابراہیم خلیل اللہ کو اٹھا کے آگ میں ڈال رہی ہے. ایک طرف تنہا ابراہیم، ابو بھی ساتھ نہیں، اور ایک طرف سے پوری حکومت. جب آگ میں ڈالا، رب نے فرمایا حکومت اپنا زور دکھائے گی، میں رب کی بھی بڑی طاقت ہے نا. رب نے فرمایا آگ یا نار کونی برداً و سلاما، سلامتی والی بن جا. دنیا والوں کو پتہ چلے ابراہیم نے کلمہ پڑھا تھا، ظالموں نے آگ میں بھی ڈالا، لیکن آگ بھی اللہ نے باغ بنائی ہے. تم کلمہ مضبوط کرو. آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور نوح علیہ السلام پہ آئیں دیکھو، یہ ابراہیم علیہ السلام پہ آئیں دیکھو. یہ نہ کہنا کہ پریشانیاں نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، نہ، مصیبتیں تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہیں. درجہ تو میں نے آگے موت کے بعد دینا ہے، جنت میں دینا ہے، پھر تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو جب آگ میں ڈالے گئے، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہ کے پرسکون ہوئے. کسی نے بعد میں پوچھا ابراہیم آپ پہ دن کون سے اچھے گزرے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس آگ میں ظالموں نے مجھے ڈالا تھا وہاں رب نے جو مجھے سکون دیا بیان نہیں کر سکتا. ایوب علیہ السلام کو بیماری میں ڈالا اللہ نے 18 سال. تو کسی نے کہا کہ آپ کے زندگی کے اچھے دن کون سے گزرے تھے؟ ایوب علیہ السلام نے کہا بیماری میں بہت اچھے دن گزرے. صبح کے وقت جبریل آتا تھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ایوب کیا حال ہے. شام کو بھی جبریل آتا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ایوب کیا حال ہے. وہ پرسکون، جب اللہ پوچھتا تو مجھے لذت آ جاتی، سکون آ جاتا. دین میں بڑا سکون ہے. ہم نے دین دیکھا نہیں ہے، دین کے مزے ہم نے دیکھے نہیں. دین میں بہت بڑا سکون اللہ نے رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، سجدہ جب لمبا کرتے تھے تو دوڑ کی بیوی آتی، پاؤں کے ساتھ اپنے کان جوڑ دیتی کہ اگر واز آتا تو سمجھ جاتی زندہ ہیں، اور اگر واز نہ آتا تو ڈر جاتی. تو
تو گھبرا گئی، اتنا لمبا سجدہ. جب سر رکھا پاؤں کے ساتھ تو آواز آ رہی تھی رب اغفر لامتی، رب میری امت کو معاف فرما، رب میری امت کو معاف فرما. سر سجدے سے اٹھایا تو کہنے لگے اپنی بیوی کو کہ تو کیا سن رہی تھی؟ کہا اتنا لمبا سجدہ تمہیں تو یہ سمجھ رہی تھی آقا دنیا سے چلے گئے ہیں، کیوں اللہ کو پیارے ہیں، سجدے میں اللہ نے لے لیا ان کو بس. تو کہا نہیں میں اللہ کو یاد کر رہا تھا. تو فرمایا آقا آپ اللہ کو، اب تو ہے ہی جنتی، ہے ہی بخشے بخشائے، جنت دیکھ لیے زندگی میں، تو اتنا لمبا سجدہ، اتنے بڑے آنسو، رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے، زمین تر ہو گئی. تو کہنے لگے افلا اکون عبدا شکورا، دین میں جو مزہ اللہ مجھے دے رہا ہے وہ مزہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. شکر گزار اس کو کہتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرنے والے. ایک آدمی کو مصیبت میں اللہ نے ڈالا تو مالے والے آئے، وہ جی بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے. اس نے کتنا بڑا جملہ کہا، یاد رکھو انشاءاللہ کام آئے گا. مصیبت میں گرفتارم نہ بمعصیت میں گرفتارم. شکر اللہ نے مصیبت میں ڈالا ہے، گناہ میں تو نہیں ڈالا ہے. اگر گناہ میں ڈالتا تو قبر بھی پریشان ہوتی، اور صراط کا بھی مسئلہ ہوتا، قیامت کا بھی مسئلہ ہوتا، اور یہاں بھی بدنام ہو جاتا. کوئی اتنی بڑی بات نہیں، مصیبت ہے تو شکر ہے پوچھنے ہی آئے ہو نا. میں پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے. کتنی بڑی اچھی بات. اور کہنے والے کون تھے؟ نام سنو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی. سارے کہہ دو زندگی بھر جس نے جھوٹ نہیں بولا، رحمۃ اللہ تعالی. ماں نے کہہ دیا بیٹا سفر پہ جا رہے ہو کبھی جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، اچانک ڈاکے والے مل گئے. جب ملے تو انہوں نے کہا بیٹا پیسے نکال. کہا یہ پڑھ لیں. کہا اس پٹی میں پیسے ہیں. کہا. وہ ڈاکو خود رونے لگا. اس نے کہا ہمارا کام ہے جیب تلاش کرنا، اور تم نے پٹی وہ جگہ بتا دی جہاں گمان بھی نہیں تھا. کہا میری والدہ نے کہا جھوٹ نہ بولنا. آپ نے کہا پیسے ہیں؟ میں نے کہا یہ ہے. اگر میں کہہ دیتا نہیں ہے تو جھوٹ تھا. تو نصیحت سن کے آیا ہوں، جھوٹ ساری زندگی جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ اللہ والے لوگ کہنے لگے کیوں؟ ان کا قافلہ راستے میں لوٹ لیا گیا تھا، سامان تجارت تھا، یہ شام کے علاقے سے تجارت کیا کہ تجارت سنت طریقہ ہے. تو جب خبر سنی کہ مال کسی نے لوٹ لیا تو یہ خبر سنی تو کہنے لگے مصیبت پر گرفتارم نہ بمعصیت گرفتارم. مصیبت کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، شکر اللہ گناہوں میں نہ پھنسا ہوں. تو اللہ کریم کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آزمائشیں، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. انسان رزق پیسوں کی خاطر دائیں بائیں جاتا ہے، کبھی ایک دربار پہ کبھی دوسری دربار پہ، مسئلے حل ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام مسئلہ حل کرواتے ہیں. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، مسئلہ رزق کا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. کیوں؟ یا رزاق، یا رزاق، اے رزق دینے والی، یہ اللہ کی صفت ہے. تو رزق اللہ دے گا. مانگنے میں کمزوری نہ کرو، مانگنے میں تم اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ. دوسری بات وَاعْبُدُوهُ، بتوں کی عبادت بھی نہ کرو، چاند سورج کی عبادت بھی نہ کرو. عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. زندگی کا مالک، بال بال کا مالک، موت کا مالک، جنت کا مالک، جہنم کا مالک، جب ساری طاقتیں اس کے پاس ہے تو عبادت کی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور نمبر 3 وَاشْكُرُوا لَهُ، جس حال میں بھی اللہ نے تمہیں رکھا کیسے کیا کرو؟ شکر ادا کرو. جس حال میں بھی اللہ نے تمہیں رکھا شکر ادا کرو. اگر میرے بازو میں درد ہے تو ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے ساتھ دونوں بازو نہیں ہیں. اگر میری آنکھ میں درد ہے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کی دونوں آنکھوں کا مسئلہ ہے. اگر میرے ایک ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے تو ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے ساتھ ٹانگ ہی نہیں ہے. اور آج کل موبائل پہ تصویر ملتی ہے، کسی ظالم نے قرآن کو زمین پہ پھینکا تھا. اللہ نے اس کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا کیا ہے جس بچے کی میرے گننے کے مطابق 6 ٹانگیں ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو اللہ ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَاشْكُرُوا لَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں وَاشْكُرُوا لَهُ، شکر کس کا کرنا ہے؟ اللہ کا. جب شکر کیا کرو گے، عبادت اس کی کرو گے تو الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. پھر شکر کا صلہ بھی ملے گا، عبادت کا صلہ بھی ملے گا، اور جو کچھ تم نے اللہ کے لیے کیا اللہ ثواب بھی دے گا. اللہ قبول فرمائے.